بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر المعین وصلی اللہ علی رسول کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد تنبیہات الاول ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیت التکلیف لو کان الی واحد معین كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجبا لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا. بحث ہماری چل رہی تھی اصول عملیہ میں سے اشتغال یا احتیاط، اور اس کے بعد بحث ہوئی تھی کہ یا تو متباینین میں اجمال ہے یا اقل و اکثر ارتباطی ہیں. پہلا مقام ہم نے یعنی اس کی جو اصل بحث ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی تنبیہات رہتی ہیں. تو پہلی تنبیہ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی ہے، اس کو ذکر نہ کرتے تو بھی کوئی مضر نہیں تھا کیونکہ اس کی بحث کا انہو کر چکے ہیں. لیکن ایک تھوڑا کیونکہ آگاہ کی بحث ہوتی ہے تعریض لشیخ انصاری، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو نظریات سے اختلاف کر کے یہ تنبیہ بنائی ہے. اضطرار یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح حدیث رفع میں بھی پڑھا تھا آپ نے کہ جو 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں ان میں سے ایک مضطر الیہ، کہ جس چیز کی طرف آپ مضطر ہو رہے ہوں تو وہ بھی کیا ہے اٹھائی گئی ہے، یعنی اس کی تکلیف کیا ہے مرحلے تنجس سے اٹھائی گئی ہے. اب فرق نہیں پڑتا کہ 2 برتن سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حرام کہیں یا نجس کہیں، تو دونوں کی طرف مضطر ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ کیا ہے پیاس لگی ہوئی ہو کہ وہ ایک سے اس کی تشفی اور اس کی عطش پوری نہیں ہو رہی، تو دونوں کی طرف کیا ہوا ہے مضطر ہوا ہے. تو پھر بھی اضطرار کیا ہے وہ دافع یا رافع کہیں اس تکلیف کو دفع کرتا ہے. تھوڑا فرق ہے رافع اور دافع میں. یا نہیں ایک کی طرف مثلا 2 برتن ہیں فرض کرتے ہیں، ایک شہد کا ہے اور ایک پانی کا ہے، اور چونکہ سے پیاس لگی ہوئی ہے تو عموماً پیاس کو بجھانے کے لیے کوئی شہد کی طرف رجوع نہیں کرتا، پانی کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ مثلا کیا ایسے معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نجس ہوا ہے یا ایک حرام ہے، تو جس کی طرف اضطرار ہوا ہے وہ پانی کی طرف ہوا ہے. اب اس نے پانی آرام سے پی لیا تو بعد میں 1 دن بعد یا 1-2 گھنٹے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ بھلا شہد بھی ہے، اس کو کھا لوں یا نہ کھا لوں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہے آخن کے نزدیک کیونکہ مضطر ہوا ایک متعین طرف کی طرف، لہذا امکان ہم دیں گے کہ وہی حرام اور نجس ہوگا، اور جو دوسرا ہے جس کی طرف اضطرار نہیں تھا وہ پاک ہوگا یا حلال ہوگا. یا نہیں علی نحو تردید کیا ہے اضطرار ہے. مثلا دونوں برتن ہیں، مثلا فرض کرتے ہیں کہ دونوں مثلا 5-5 کلو اس میں پانی ہے، تو یہ پانی پیے گا کتنا پیے گا، 1 پا 2 پا آدھا کلو 1 کلو کی حد تک مثلا، تو ایک کی طرف مضطر ہے. لیکن اسے اختیار ہے، اب یہ پانی اس ڈبے والا اختیار کرے یا اس والا، یعنی علی نحو تردید سے مضطر ہوا ہے. تو تینوں صورتوں میں اضطرار
دافع کہیں یا رافع یعنی تکلیف ہے. دافع کا مطلب ہے کہ ہم توہم کر رہے تھے کہ تکلیف آئی ہوئی ہے. وَإِلَّا لو خلے و نفس اللوح محفوظ میں بدایتاً ہی وہ تکلیف مقید ہے اضطرار کے ساتھ کہ اضطرار نہ ہو. تو اگر بدایتاً ہی مقید ہے تو ہم دفع کہیں گے. اگر بدایتاً مقید نہیں ہے کہ اضطرار کے بعد وہ تکلیف رفع ہوتی ہے اٹھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آئی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے تکلیف لیکن بعد میں کیا ہوا ہے موضوع سے اٹھ گئی ہے. تو ان تینوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اضطرار کیا ہے وہ موجب بنتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہو اٹھ جائے. اگر حرام ہے حرام کے اطراف ہیں تو یجوز الارتکاب ہوگا. ٹھیک. اور اگر واجبات میں سے ہیں تو کیا ہے اسے ترک کرنا جائز ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. باقی ایک اور شک پڑھتے ہیں. الاول پہلی تنبیہ ان الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیت التکلیف. اضطرار جو ہے جس طرح کی یہ مانع ہے کس چیز سے مانع ہے کہ تکلیف کی جو فعلیت ہے اس کے علم سے مانع ہے. یعنی اب ہمیں کیا ہے کہ وہ تکلیف فعلیت میں ہم علم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تکلیف فعلیت میں نہیں آئے گی. ان علم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعلیت میں نہیں ہے. لو کان الی واحد معین اگر اضطرار ایک واحد معین برتن کی طرف ہو. ٹھیک. مثلا دو برتن ہیں ایک شہد کا ہے اور ایک پانی کا ہے اور اسے پیاس لگی ہوئی ہے تو واحد معین کی طرف کیا ہے مضطر ہوا ہے. ٹھیک. تو اس کی طرف مضطر ہوا ہے. اب کیا ہے دوسرا جو طرف ہے تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اس کو آرام سے ہم اٹھا سکتے یعنی نوش کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں. کذالک یکون مانعا لو کان الی غیر معین. اسی طرح اضطرار مانع ہے اگر اضطرار غیر معین کی طرف ہو. ٹھیک ہے. دونوں پانی کے بڑے پڑے ہیں 5-5 کلو پانی ہے. جیسے رفع العطش کرنا ہے تو 1 کلو کافی ہے پانی. تو اب اسے اختیار ہے چاہے الف والا یا با والا اس کو دائیں بائیں جو بھی اختیار کرے گا اسے اختیار ہے. تو یہ غیر معین کی طرف اضطرار ہے. ضرورت انہ مطلقا موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف او ترکہ تعیینا او تخییرا. بدیہی سی بات ہے کہ انہ یہ جو اضطرار ہے مطلقاً چاہے واحد معین کی طرف اضطرار ہو چاہے غیر معین کی طرف ہو مطلقاً اضطرار موجب بنتا ہے لجواز ارتکاب احد الاطراف. 2-3 جتنے بھی اطراف ہیں ان میں سے ایک کی طرف کیا ہے وہ موجب بنتا ہے کہ جائز ہم ارتکاب کریں. یہ جب تحریم کا شبہ ہو. او ترک ہی یا یہ موجب بنتا ہے انہ مطلقاً موجبون لجواز ترک ہی یعنی ترک احد الاطراف تعیینا او تخییرا. وَهُوَ يُنَافِي الْعِلْمَ بِحُرْمَةِ الْمَعْلُومِ أَوْ بِوُجُوبِهِ بَيْنَهَا فِعْلًا. لہذا یہ جو اضطرار جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے جواز الارتکاب آیا ہے اور جس کی وجہ سے کیا ہے جواز ترک ہی آیا ہوا ہے. تو یہ جواز الارتکاب اور جواز ترک یہ منافات رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ العلم بحرمت المعلوم. وہ علم کے جو ہمیں علم ہے کہ ایک چیز حرام ہے. ٹھیک. او بوجوب ہی یا ہمیں کیا معلوم ہے ایک چیز واجب ہے. کہاں واجب ہے؟ بینہا ان اطراف کے درمیان یا شبہ تحریمیہ ہوگا یا شبہ وجوبیہ ہوگا.
تو وہاں جو علم ہے کہ ایک حرمت ہے بالفعل یا ایک وجوب ہے بالفعل، تو یہ جواز الارتکاب اور جواز و ترک اس کے ساتھ منافات رکھتا ہے. تو منافات کا ہم جب جمع کریں گے، توفیق دیں گے، تو ہم کہیں گے کہ وہ تکلیف کیا ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، دونوں نہیں ہو سکتی. لہذا یہاں شیخ انصاری کا ہے کہ نہیں، ٹھیک. تو فرق کرتے ہیں کہ اگر واحد معین ہو اضطرار یا واحد غیر معین ہو، وہ ان دونوں میں کیا ہے، فرق کرتے ہیں. لیکن آگاہ خود کہتے ہیں کہ اضطرار الی المعین ہو، غیر معین ہو، جو بھی صورت ہو، تمام صور میں کیا ہے، ہم جو اضطرار ہوا ہے جس برتن کی طرف وہ تو حلال ہو جائے گا، باقی کی طرف ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ یہ حرام نہ ہو اور اس میں نجاست نہ ہو، وہ بھی پھر کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَكُونَ الْإِضْطِرَارُ كَذَلِكَ سَابِقًا عَلَى حُدُوثِ الْعِلْمِ أَوْ لَاحِقًا. یہ ایک اور بحث چل رہی ہے، اس کا تھوڑا سا ہم نے سابقہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اخباریوں سے ہمارا معارضہ تھا. انہوں نے علم اجمالی قائم کیا ہوا تھا، بڑا علم اجمالی کبیر، کہ شریعت مقدسہ میں اتنے مثلا واجبات یا محرمات ہیں، یہ وہ علم اجمالی معنی ہے کہ ہم کیا ہیں، برات وغیرہ جاری کریں بعض شبہات میں. تو اس کا منبع یہ ہے کہ اگر ہم فرق کریں گے کہ یہ جو اضطرار ہوا ہے علم بالنجاست یا علم بالحرمت سے پہلے ہم مضطر تھے، یا علم بالنجاست اور علم بالحرمت کے بعد تو ہم کیا ہیں، مضطر ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مجھے پہلے سے پیاس لگی ہوتی، 2 برتن پڑے ہوتے، کسی ایک کو اٹھا لیا اور پی لیا، لیکن بعد میں مجھے علم ہوا، یقین اور قطع ہوئی کہ 2 جو برتن پڑے ہوتے ان میں سے ایک نجس تھا، ایک حرام تھا، لیکن پتہ نہیں تھا تو وہ کون سا تھا. ٹھیک. تو میں ایک طرف مضطر ہو چکا ہوں، اس کو پی لیا ہے، علم بعد میں آیا ہے، علم اجمالی بعد میں لائق ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک نجس تھا. ایک یہ صورت، یا نہیں کہ پہلے سے مجھے معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نجس ہے، لیکن بعد میں علم کے آنے کے بعد میں مضطر ہو رہا ہوں کہ کسی ایک کو استعمال کروں. تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اضطرار کیا ہے، علم سے پہلے ہو یا علم کے بعد میں. جبکہ شیخ انصاری اس کو نہیں مانتے. اگر شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے علم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نجس ہے، ٹھیک، کہ انہو اس صورت میں علم جو ہے نجاست کا وہ مرحلے فعلیت اور تنجز میں آ گیا ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ دونوں سے اجتناب کریں. اگر ہم اضطرار کی وجہ سے ایک کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ علم اجمالی پہلے سے آیا ہوا تھا، اضطرار بعد میں ہوا ہے، تو پہلے سے وہ منجز ہو چکا ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اضطرار والی صورت الگ کرتے ہیں، صورت کو وہ آپ نوش کر لیں، باقی جو دوسرا ہے آپ وہ کیا ہے اس سے ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ علم اجمالی پہلے منجز ہو چکا تھا، اس کی فعلیت آ گئی تھی، وہ تقاضا کر رہا تھا کہ دونوں سے کیا کرنا ہے، آپ نے اجتناب کرنا ہے. لہذا آگاہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں، علم اجمالی پہلے ہو بعد میں ہو، تمام صور میں کیا ہے، اگر مضطر الیہ کیا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم احتمال دیں گے کہ وہی حرام ہوگا، وہی کیا ہے، نجس ہوگا. باقی جو ہے دوسرا، اس میں تکلیف کی فعلیت واضح نہیں ہے، معین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ واقعاً یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے. یہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شک بدوی ہو جاتا ہے کہ آیا اس پر کیا ہے حرمت، اس پر بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو جہاں جس طرح کی شک بدوی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم برات استعمال کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہم برات
جاری کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس پر حرمت بیٹھی ہے۔ ہاں ہمیں علم تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نجس ہے، جس طرح ہم مثلا فرض کرتے ہیں کہ جتنا احتمال اس پیلے برتن کی طرف دے رہے تھے اتنا ہی ہم ریڈ برتن میں دے رہے ہیں، دونوں میں مساوی احتمال تھا، دونوں میں مساوی احتمال تھا۔ لیکن جب ایک مثلا کیا ہو جاتا ہے، ہم اضطرار کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مثلا جائز ہو جاتا ہے، تو دوسرے میں کیا آیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ از روئے یقین کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ برتن ہے کہ جس پر حرمت یا نجاست پہلے آئی ہوئی تھی، نہیں معلوم، لہذا آگا خود کہتے ہیں کہ وہ برتن بھی کیا ہے، جائز الاستعمال ہو جائے گا۔ اس کو ملاحظہ فرمائے، بعد میں ایک اشکال اور اس کا جواب ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کوئی فرق نہیں، لا فرق بین ان یکون الاضطرار کذالک سابقا، کذالک یعنی معین کی طرف ہو یا غیر معین کی طرف ہو، یعنی تعیناً ہو یا تخییراً ہو۔ یکون الاضطرار کذالک سابقا علی حدوث العلم او لاحقا، یہ اضطرار سابق ہو یعنی پہلے شخص کیا ہے، مضطر ہوا ہے ایک برتن کی طرف، لیکن علم اجمالی حادث بعد میں ہوا ہے، سابقا علی حدوث العلم او لاحقا، یا پہلے علم اجمالی تھا اور اضطرار بعد میں لاحق ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شیخ انصاری کے نزدیک دونوں میں کیا ہے، فرق ہے کہ اگر علم اجمالی پہلے ہے اضطرار بعد میں ہے تو یہ علم اجمالی مانع ہے، دوسرے اس برتن کو اٹھانے کے لیے وہ مانع ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ آگا کی دلیل کیا ہے، کیوں دونوں میں فرق نہیں ہے صورتوں میں، وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ الْمَعْلُومَ بَيْنَهَا، تکلیف چاہے وہ حرمت کی صورت میں ہو یا نجاست کی صورت میں ہو، جو کہ معلوم ہے، بینہا بین الاطراف، دو طرف ہیں، تین ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ جو تکلیف ہے من اول الامر، من اول الامر سے مطلب ہے کہ جب شارع انشاء کر رہا تھا اس حرمت کو، اس نجاست کو، تو انسانوں اور مکلفین کے لیے ابتدائی امر میں اس کو مقید کیا ہوا ہے، ٹھیک، من اول الامر کان محدوداً، محدود تھی، مقید تھی، کس چیز کے ساتھ، کہ میں آپ کو حرام دیتا ہوں، مکلف کرتا ہوں حرام کا، نجس کا مکلف کرتا ہوں، لیکن بعدم عروض الاضطرار الی متعلقہ، لیکن مقید اس چیز سے کرتا ہوں کہ اس متعلق حرام یا متعلق نجس کیا ہے اس کی طرف آپ مضطر نہ ہو، تو کہ انہو فی البدایت ہی حرمت مقید ہے، تو جب فی البدایت ہی مقید ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اضطرار کے بعد وہ مقید ہوگی، ٹھیک، ایسا نہیں ہے، ہمارا علم اس میں کوئی دخیل نہیں ہے، چاہے ہمارا علم اضطرار سے پہلے ہو یا ہمارا علم اضطرار کے بعد میں ہو، ہمارا اضطرار کا جو علم ہے، اس نجاست کا علم، ہمارا علم اس مقید نہیں ہے اضطرار کے ساتھ، بلکہ حرمت بالبدایت اور فی الانشاء میں کیا ہے، مقید ہے، مکلفین کے لیے حرمت ہے لیکن مقید ہے کہ اضطرار نہ ہو، ٹھیک، تو مجھے علم اجمالی کے ان دونوں میں سے ایک نجس ہے، لیکن بعد میں مجھے کیا اضطرار ہوا ہے، ٹھیک ہے، اضطرار ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ علم جو مجھے تھا کہ اس علم کی وجہ سے وہ تکلیف فعلیت مرحلے تنجس میں آ گئی ہے، نہیں، وہ میرا ایک انہو علم تھا، ایک تخیل کہیں، لیکن چونکہ شارع مقدس نے حرمت کو اور نجاست کو انشاء کے وقت ہی مقید کیا ہوا تھا کہ مضطر نہ ہو، تو یہ حرمت ہے آپ کے لیے، نجاست ہے مکلفین کے لیے، لیکن اگر اضطرار نہ ہو تو
لہذا اب شخص کیا ہے، ولو اس سے پہلے علم تھا لیکن چونکہ مضطر ہوا ہے لہذا وہ کیا ہے، وہ اٹھ جائے گی، جواز الارتکاب ہوگا۔ من اول الامر کان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه فلو عرض الاضطرار على بعض اطرافه، بعض اطراف متعلق کیا ہے، اضطرار ہوا ہے، تو لما کان تکلیف به معلوما، تو یہ تکلیف بالمتعلق وہ معلوم نہیں ہوگی، معلوم نہیں ہوگی یعنی فعلیت میں نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کیا ہے وہ تکلیف فعلیت میں آ گئی ہے، نہیں، اصلاً فعلیت میں ہی نہیں ہے کیونکہ اضطرار ہوا ہے۔ اگر تو مجھے علم تھا لیکن ہمارا علم کا اس میں کوئی دخالت نہیں ہے۔ لما کان تکلیف بھی یعنی بالمتعلق بالموضوع، یا جو بھی آپ کہیں جس سے تکلیف و حرمت نے تعلق رکھا ہوا ہے، وہ تکلیف معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں یعنی فعلیت میں نہیں ہوئی ہے۔ لاحتمال ان یکون هو المضطر الیہ فیما کان الاضطرار الی المعین۔ ٹھیک، اب جو دوسرا برتن ہے ہم اس کو کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں استعمال کر سکتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ لاحتمال ان یکون هو المضطر الیہ، احتمال ہے کہ ان یکون وہ جو متعلق ہے، کیونکہ علم اجمال یہ متعلق اس کے دو تھے، ایک یہ برتن اور دوسرا یہ برتن، ٹھیک ہے، تو ہم احتمال دیتے کہ ان یکون وہ جو حرمت یا نجاست کا جو متعلق ہے کون سا ہوگا، هو المضطر الیہ، جس کی طرف مکلف کا اضطرار ہوا ہے وہی حرام ہوگا، ہم احتمال دیتے ہیں وہی نجس ہوگا۔ کب؟ فیما کان الاضطرار الی المعین، جب اضطرار معین کی طرف ہو، مثلا ایک شہد کا برتن ہے ایک پانی کا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جس کی طرف اضطرار ہوا ہے احتمال ہے کہ وہی نجس ہو، وہی مثلا حرام ہو، ٹھیک۔ او یکون هو المختار فیما کان الی بعض الاطراف بلا تعین، یا ہم یہ احتمال دیں گے ان یکون هو المختار، ٹھیک، متعلق حرمت، متعلق تکلیف، متعلق نجاست کون سا ہوگا، هو المختار، جس کو اس نے اختیار کیا ہے، کہ کس صورت میں، فیما کان، جب وہ اضطرار الی بعض الاطراف ہو بلا تعین، دونوں برتن پڑے ہوئے ہیں، اس سے اختیار ہے کہ آپ پہلا نوش کر لیں یا دوسرا کر لیں، کیونکہ اسے اضطرار ہے، رفع العطش کرنی ہے، اور اسے اختیار ہے کہ جو بھی آپ تعین کر لیں۔ لہذا جب متعلق حرمت وہی ہے، احتمال دیتے ہیں کہ جو اضطرار ہے جس کی طرف، اور دوسرا کیا ہے، وہ کہیں گے کہ اس میں حرمت نہیں ہے، کہ وہ کأنہ اس حرمت کے متعلق ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ لا یقال فإنہ یقال، لا یقال میں ایک تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا ہمیں علم ہے کہ ان دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے یا حرام ہے، ٹھیک، تو یہاں علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ ہم دونوں سے کیا کریں، اجتناب کریں، ٹھیک، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک مثلا گر جاتا ہے، اس کا پانی بہہ جاتا ہے، یا کوئی مثلا پرندہ یا کوئی شخص اس گلاس کو یا برتن کو اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ فاقد ہو جاتا ہے یا نہیں، پانی گر گیا، بہہ گیا، اب وہ قابل استعمال نہیں، زمین میں چلا گیا، اب دوسرا برتن پڑا ہوا ہے، تو یہ مستشکل کہہ رہے ہیں کہ یہاں علماء کا اتفاق ہے کہ دیکھو اگر دو مثلا اس کے طرف ہوں علم اجمالی کے، ایک فاقد ہو جاتا ہے یعنی اس کا پانی بہہ جاتا ہے،
تو جس طرح یہاں اس صورت میں علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ آپ دونوں کس سے اجتناب کریں، ولو ایک فاقد ہو گیا ہے لیکن دوسرے سے پھر بھی اجتناب کرنا ہے، دوسرے سے پھر بھی اجتناب کرنا ہے. تو ایھا الاخون ما هو الفرق بین الفاقد والمضطر الیہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بہہ گیا ہے پانی میں، دوسرا برتن پڑا ہوا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرو. جبکہ آپ نے جو صورت بنائی ہے کہ کسی ایک کی طرف اضطرار ہوا ہے، تو اس اضطرار کی وجہ سے حلیت آ گئی ہے اور اس نے نوش کر لیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ مثلا اس نے پی لیا ہے، جائز تھا اس کے لیے، وہ معدوم ہو گیا، اندر پیٹ میں چلا گیا، تو ہاکذا یہ فاقد ہو گیا اور پانی زمین پہ چلا گیا. تو جس طرح مثلا فاقد میں ایک معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور دوسرا ہے پھر بھی اجتناب کرنا ہے، علماء کہتے ہیں. تو ہاکذا آپ اس میں بھی یہی کیوں فتویٰ نہیں دے رہے کہ ایک کی طرف جب اضطرار ہوا ہے اور وہ اضطرار کی وجہ سے ہم نے استعمال کیا ہے، تو بقیہ جو طرف ہے وہ اس کا طرف تھا یا نہیں تھا؟ اگر مضطر نہ ہوتا تو علم اجمالی کا تقاضا تھا کہ آپ اس سے بھی نوش نہ کر لیں. تو اضطرار کے بعد کیسے وہ یجوز الاستعمال ہو جاتا ہے؟ تو لہذا آپ یہاں بھی تجنب کر لیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں. لا یقال الاضطرار الی بعض الاطراف، مضطر ہونا اس مکلف کا الی بعض الاطراف، لیس الا، اس کی صورتحال کوئی بعید نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ کا فقد بعضھا، کا فقد بعض الاطراف، بعض اطراف کی طرف اضطرار بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کے بعض اطراف کو فاقد کرنا. فَكَمَا لَا إِشْكَالَ فِي لُزُومِ رِعَایَةِ الْاحْتِیاطِ فِي الْبَاقِی مَعَ الْفُقْدَانِ، تو جس طرح کہ کوئی اشکال نہیں ہے فی لزوم رعایت الاحتیاط، کہ لازم ہے احتیاط کی رعایت کرنا، فی الباقی، جو باقی ایک برتن بچا ہوا ہے، مع الفقدان، فقدان والی صورت میں کہ ایک اس کا دوسرا کیا ہے، اس کا پانی بہہ گیا ہے. تو یہاں تو سب کہتے ہیں کہ لزوم رعایت الاحتیاط کریں گے، ہم واجب احتیاط کریں گے. تو کذالک، اسی طرح ہی ہے، لا ينبغي الاشکال، کوئی اشکال نہیں کرنا چاہیے، فی لزوم رعایت ہی، کہ واجب ہے رعایت احتیاط کرنا، مال اضطرار کی صورت میں بھی، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. لہذا فیجب الاجتناب عن الباقی، تو باقی جو بچا ہوا ہے جس کی طرف مثلا وہ مضطر نہیں ہوا ہے، یا جو فاقد مضطر والی صورت بنائیں، تو مضطر کے علاوہ جو باقی بچا ہوا ہے تو اس سے بھی ہم کیا کریں گے، اجتناب کریں گے، واجب ہے. وَيَجِبُ الْاجْتِنَابُ عَنِ الْبَاقِی، اس سے اجتناب کریں گے. او ارتکابی، اور ارتکابی مثلا اگر شبہ وجوبیہ ہو تو واجب ہے ہم کیا کریں گے، اس کو انجام دیں. یہ اس وجہ سے کہ خروجاً عن عہدت ما تنجز علیہ قبل عروضہ، تاکہ ہم خارج ہو جائیں عن عہدت ما سے مراد تکلیف ہے، وہ وجوب آپ مراد لے لیں، یا حرمت یا نجاست یا وجوب، جو بھی آپ اس سے ما سے مراد لیں، تاکہ ہم خارج ہو جائیں عن عہدت یعنی ذمت تکلیف سے. کون سی تکلیف؟ ما تنجز علیہ، جو تکلیف منجز ہو چکی تھی اس مکلف پر، قبل عروض الاضطرار، اضطرار لاحق ہونے سے پہلے جو تکلیف منجز ہو چکی تھی، اس سے ہم کیا ہے، بری الذمہ، اور اس سے کیا ہے، ہم عہدہ برابری چاہتے ہوئے اس سے کو تجنب کریں گے. لہذا کوئی فرق نہیں ہے بین الصورتین. فَإِنَّهُ يُقَالُ، لگا خود کہتے ہیں کہ آپ نے بات تو بہت اچھی کی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم شریعت مقدسہ کے کیا ہیں، پابند ہیں. کیسے؟
کہہ رہے ہیں کہ شریعت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکالیف دی ہیں من اول الامر ان کو مقید کیا ہے. من اول الامر کیا ہے؟ مقید کیا ہے کہ آپ مضطر نہ ہوں. اگر آپ مضطر ہوں گے تو پھر آپ کے لیے جائز ہوگا. تو یہ آپ کے لیے میں حرمت دیتا ہوں. کب تک ہے حرمت؟ اس کی باؤنڈری اور اس کی حد جو ہے کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کو اس کی طرف اضطرار نہ ہو آپ کو، یا واجب ہو یا جو بھی مثلا حکم ہو. تو اضطرار اس کی کیا حد ہے کہ اللہ تکون مضطرن الیہ. تو یہ اول امر میں شارع نے رکھا ہوا ہے. لیکن شارع مقدس نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے کہ اللہ فقط تم الموضوع او المکلف بے، میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں. کب تک دیتا ہوں آپ کے لیے؟ کب تک واجب ہے، کب تک حرام ہے؟ جب تک آپ اس کا متعلق فاقد نہ پائیں. لہذا فاقد سے اس کو مقید نہیں کیا ہے، اضطرار سے مقید کیا ہے، لہذا فقد سے مقید نہیں کیا. تو جب شریعت مقدسہ میں فقد کو اس میں قید کے طور پر لحاظ نہیں کیا تو اسی بنا پر ہم ایک صورت میں تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ اضطرار والی میں قید تھی، اس میں کہتے ہیں کہ ہم جائز ہے دوسرا طرف استعمال کر سکتے ہیں. فقد والی میں ایسی صورت حال نہیں ہے. لہذا ہم یہاں وہی کہیں گے کہ جو مسترل ہوا وہی نجس ہوگا، وہی حرام ہوگا، باقی نہیں ہوگا. لیکن فاقد میں ہم یہ قاعدہ کلیہ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی فقیہ مجال نکال سکتا ہے اور آخر کو کہہ سکتا ہے کہ اصل کوئی فرق نہیں ہے. لہذا جس طرح آپ احتمال دے رہے تھے کہ مستر الیہ حرام اور نجس ہوگا، تو یہاں بھی وہی صورت حال ہے. فَإِنَّهُ يُقَالُ، تو جواب میں ہم عرض کریں گے کہ حیث ان فقد المکلف بے، مکلف بے یعنی وہ جو فعل ہے، وہ جو طرف ہے، وہ جو موضوع ہے، ٹھیک، اس کا فاقد ہونا لیس من حدود تکلیف بہ وقیودہ، یہ فقد مکلف بے، یہ حدود تکلیف بالمکلف بے نہیں ہے. لیس من حدود تکلیف بہ یعنی بالمکلف بے، مکلف بہ کے لیے جو تکلیف ہے اس کی حدود میں سے فقد کو نہیں رکھا گیا. ولیس من قیودہ، اور اس قیود تکلیف میں سے فقد نہیں ہے. کان تکلیف المتعلق بہ مطلقا، لہذا یہاں اس صورت میں فقد والی صورت میں تکلیف المتعلق بہ جو تعلق رکھ رہی تھی اس موضوع کے ساتھ، وہ جو تکلیف ہے مطلقاً، وہ مطلقاً ہے، اس میں کوئی قید شارع نے نہیں رکھی. لذا جب شارع نے کوئی قید نہیں رکھی، فَإِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ بِهِ، اب ذمہ مشغول ہو چکا ہے بِهِ یعنی تکلیف کے ساتھ، حرام یا واجب یا جو بھی آپ کہیں نجس کہیں، اس کے ساتھ ہمارا ذمہ مشغول ہو چکا ہے. تو اب جب کہ ذمہ مشغول ہو چکا ہے، کان قضیت الاشتغال بہ یقیناً، تو کان قضیت الاشتغال بالتکلیف، اشتغال بالتکلیف یقیناً، ہمارا مشتغل ہونا اس تکلیف کے ساتھ یقیناً کہ ہمارا ذمہ یقیناً مشغول ہو چکا ہے اس تکلیف کے ساتھ. لہذا یہ اشتغال تکلیف کے ساتھ یقینی یہ تقاضا کرتا ہے الفراغ عنہ کذالک، کہ جس طرح ہمارا اشتغال یقیناً
ہے اس تکلیف کے ساتھ، تو یہ اشتغال یقینی یقتضی الفراغ عن التکلیف، یقیناً کہ آپ اس تکلیف سے عہدہ برابر ہوں، کذالک یعنی یقیناً آپ اسے فراغت اختیار کر لیں۔ یہ تھی صورتحال فقد والی میں، وہاں تکلیف کیا ہے؟ مطلق تھی، لہذا جب ایک حرمت یا نجاست یا وجوب کے ساتھ ہمارا ذمہ مشغول ہو چکا تھا تو یہ اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی کا تقاضا کر رہا تھا، لہذا ہم فقد ہو تو دوسرا طرف بھی پھر بھی کیا ہے؟ ذمہ مشغول تھا ہمارا، تقاضا کر رہا تھا بھائی اس سے بھی کیا کریں، اس کو بھی آپ انجام دیں، اگر واجب ہے یا ترک کر لیں اگر حرام کا وہ ہے۔ جبکہ وَهَذَا بِخِلَافِ الْاضْطِرَارِ إِلَىٰ تَرْكِهِ، جبکہ یہ صورتحال اس میں اضطرار والی میں نہیں ہے، هَذَا بِخِلَافِ الْاضْطِرَارِ إِلَىٰ تَرْكِ الْمُكَلَّفِ بِهِ، اس میں یہ صورتحال نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ، یہ جو اضطرار ہے، من حدود التکلیف به، من حدود التکلیف بالمکلف، مکلف بے کے کیا ہے؟ تکلیف کی حدود میں سے ایک حد یہ تھی، وقیود التکلیف، ولا يكون الاشتغال به من الاول الا مقیدا بعدم روزه، پس ولا يكون الاشتغال بالتکلیف، اشتغال بالتکلیف نہیں تھا ابتدا سے، الا مگر ابتدا سے کیا تھا؟ مقیدن، وہ اشتغال بالتکلیف مقید تھا کس چیز کے ساتھ؟ بعدم عروض الاضطرار، کہ اضطرار نہ ہو۔ بس یہی فرق ہے کہ فقد والی صورت میں وہ تکلیف مطلق تھی، اطلاق والی صورت میں، جبکہ اضطرار والی صورت میں من البدایت وہ تکلیف مقید ہے۔ من الاول الا مقیدن بعدم عروضی، مگر مقید تھا وہ اشتغال بتکلیف، نہیں تھا اشتغال تکلیف کے ساتھ ابتدا نہیں، مگر کس کے ساتھ تھا؟ مقید تھا بعدم عروض الاضطرار۔ لہذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے کہ فلا یقین باشتغال ذمت بالتکلیف به الا الى هذا الحد، بس ہمیں کوئی یقین نہیں ہے باشتغال ذمت کہ ہمارا ذمہ مشغول ہو چکا ہے بالتکلیف به، اس مکلف بے کے تکلیف کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہمیں یقین نہیں ہے۔ فلا یقین باشتغال ذمہ، آپ اسے سادہ سا کہیں کہ ہمیں اس تکلیف کا کوئی یقین نہیں ہے کہ ہمارا ذمہ اس تکلیف کے ساتھ وابستہ ہے یا مشغول ہو چکا ہے یا نہیں ہے۔ فلا یقین باشتغال ذمت، کس کے ساتھ یقین نہیں ہے؟ اس تکلیف کے ساتھ ہے کہ جو وابستہ ہوئے بھی یعنی مکلف بہ کے ساتھ۔ الا مگر ہمیں اشتغال ذمہ کا یقین نہیں ہے، مگر الا الى هذا الحد، اگر ہمارا ذمہ مشغول ہو چکا ہے تو وہ اس حد تک تھا۔ ہم پہلے نفی کریں کہ ہمارا ذمہ مشغول نہیں ہے اس تکلیف کے بارے میں، ہاں اگر ہمارا ذمہ مشغول بے تکلیف ہے تو الا الى هذا الحد، اضطرار تک تھا، اضطرار کے بعد کوئی اشتغال ذمہ نہیں ہے۔ جب اضطرار کے بعد کوئی اشتغال ذمہ نہیں ہے، فلا یجب رعایت التکلیف فیما بعدہ، یعنی فیما بعد الاضطرار، لہذا واجب نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف جو کہ حرمت کی صورت میں یا حرام حرمت یا نجاست یا واجب کی صورت میں اس کی رعایت واجب نہیں ہے، فیما بعد الاضطرار۔ ولا یکون، یعنی ولا یکون رعایت التکلیف، یہ جو رعایت تکلیف ہے یہ نہیں ہوگا الا من باب الاحتیاط فی شبہۃ البدویہ، جس طرح کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ شبہۃ بدویہ میں اگر کوئی اپنی طرف سے احتیاط کرنا چاہے تو اسے حق ہے، حسن ہے احتیاط، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو یہاں رعایت تکلیف کیا ہے؟ نہیں ہوگا الا من باب الاحتیاط، جس طرح کے جو باب احتیاط ہم جاری کرتے ہیں فی شبہۃ البدویہ میں، یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ شبہ بدویہ میں ہم نے احتیاط کو واجب قرار نہیں دیا ہے،
لیکن حسن قرار دیا تھا، ضرور یہ اپنی طرف سے کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہاں بھی وہی ہوگا فَفْهَمْ وَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا۔ الثالث انشاءاللہ کل پڑھیں گے یا پرسوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد